اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد قال علی علیہ الاف تحیۃ وثناء کل یوم لا یعصی اللہ فیہ فہو عید۔ سب سے پہلے میں اپنے نہایت ہی محترم اور گران قدر مہمان جیوسی صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہمارے جتنے بھی دوسرے آفیسر، کمانڈر صاحب، ڈی سی صاحب، ڈی پی او صاحب، کمانڈنٹ صاحب اور اپنے نہایت ہی گران قدر مشران کو عرض و ادب کے ساتھ سلام پیش کرتا ہوں۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے عید کے حوالے سے بھی کہ ہر وہ دن جس دن انسان گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید ہے، اور میں تمام بزرگان اور جوانان اور اپنے افسران کی خدمت میں گزشتہ عید کے مناسبت سے تبریک عرض کرتا ہوں۔ جیوسی صاحب، مشران اور ہمارے پارلیمنٹیرین نے پراچنار کے حالات کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی۔ آپ نے بھی ابتدا میں جو فرمائشات کی، میں آپ سے صرف اتنا ہی ریکویسٹ کروں کہ آپ کی نیت پر ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ خلوصی نیت کے ساتھ پراچنار کے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمیشہ نہیں ہوں گے ادھر اس مسند پہ، آپ کی جو ہیں ایک ٹینیور ہے۔ تو ریکویسٹ یہی ہے کہ ان مسائل کو تعطل اور تاخر کا شکار نہ ہونے دے، تاکہ یہ مسائل جو ہیں آپ کی موجودگی میں جو ہیں حل ہو جائیں۔ پراچنار کے امن کے حوالے سے ہمارے بزرگان اور سب نے گفتگو کی۔ دیکھیں، پراچنار کی اگر امن کو نقصان پہنچا ہے، جس میں ضلع کرم کے تمام باشندگان کا جانی مالی نقصان ہوا ہے، اگر ہم تاریخ کو دیکھ لیں تو تاریخ میں جو ہم پر جنگیں ہوئی ہیں یا آپس میں، وہ جنگیں ہماری اپنی نہیں تھی، نہ شیعوں کی تھی نہ اہل سنت کی تھی، باہر سے آ کے وہ جنگ ہم پر مسلط ہو گئی ہے۔ اگر اس حوالے سے ہمارے اس علاقے کی بدنامی ہوئی ہے تو میرے خیال میں اپنے علاقے کی کسی بھی رہنے والے باشندے کو میں اس کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا، چونکہ جب جنگ مسلط ہوتی ہے پھر مجبوراً ہر ایک جو ہیں اپنے دفاع کے لیے وہ ہتھیار اٹھاتا ہے۔ جو جنگ پہلی ہوئی ہے وہ مسلط شدہ جنگی تھی، 87 میں جنگی ہوئی ہے، اسے پہلے جنگی ہوئی ہے، اور اسی طرح 2007 کی جو لڑائی تھی، خوب آپ کے جرنیلان صاحبان سے برہاں ہم سن چکے ہیں ٹی وی ٹاک شو میں کہ یہ جنگ کہاں کی تھی اور کس کی تھی۔ سن 1987 کی بڑی لڑائی ہوئی ہے، وہ بھی آپ کے ذمہ دار سے ہم برہاں سن چکے ہیں کہ وہ جنگ کس کی تھی اور کیوں مثلا اس علاقے میں بد امنی پیدا ہو گئی۔ باہر کے اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ ابھی جو ہمارے مسائل ہیں پراچنار کے، پراچنار چاہے وہ ضلع کرم پہلے اگر کرم ایجنسی تھا یا ابھی مثلا ضلع کرم ہے، پہلی بھی اگر پولیٹیکل جو نظام تھا یا آج بھی جو ہمارے عدالتی نظام ہے، اس وقت بھی جنگ ہوئی ہے، ابھی بھی جنگ ہو رہی ہے۔ میرے خیال میں دونوں ٹائم میں جو فقدان رہا ہے وہ عدالت کا فقدان رہا ہے۔ بے عدالتی کی وجہ سے لوگ آپس میں دست بگریبان ہو چکے ہیں۔ پولیٹیکل انتظامیہ کے فیصلے ابھی بھی موجود ہے، اہل سنت اور اہل تشیع کے حق میں ہر جگہ پہ موجود ہے، لیکن ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوئے، چونکہ اس وقت بھی عدالت کا فقدان تھا۔ اور آج بھی ہمارے جو مثلا لینڈ ڈسپیوٹ حالات ہیں، جو ہمارے مسائل ہیں، اس میں بھی اگر بے عدالتی نہ ہو، عدالت اور انصاف ہو، جو حقدار ہے ضلع کرم میں، جو بارہا ہمارے بزرگان کہتے ہیں کہ یہ نام نہ لیں، چلو نام بھی نہیں لیں، جو بھی حقدار ہے، اگر ہم اہل سنت اہل تشیع چلو آپس میں کبھی نہیں چاہتے کہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں، لیکن پراچنار میں کب انتظامیہ نے ایک مسئلہ حل کیا ہو اور کسی کو کہا ہو کہ میرا فیصلہ یہ ہے اور میں نے یہ حق سمجھا ہے، میں نے یہ عدالت سے فیصلہ کیا، آپ مانے یا نہ مانے میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، کبھی حکومت نے بھی نہیں کی ہے، ذمہ دار نے بھی نہیں کی ہے۔ یہاں پر جو مسائل پیدا کیے گئے ہیں، یہاں پر جو ہمارے حالات زمینی تنازعات کی وجہ سے بنے ہیں، اس میں اگر فیصلہ نہیں ہوا، چلو ہم تو طرفین ہی سمجھیں،
لیکن حکومت تو کسی کی طرف نہیں ہوتا نا، حکومت تو سب کا ہوتا ہے. حکومت نے کیوں فیصلہ نہیں کیا اب تک؟ باہر کے اب تک اگر نہیں ہوئے تو ان سے ہم صرف اور صرف عبرت لے لیں. ہم آپ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے بعد فیصلے ہو جائیں، اس کے بعد ہمارے زمینی تنازعات ختم ہو جائیں. اس کے بعد جو ہے کسی بھی مثلاً اگر دہشت گرد سمجھے اس کو یہ موقع نہ ملے کہ کوئی بہانہ بنائے. ہاں اگر کوئی پھر بھی دہشت گردی کرتا ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ حکومت اس کو روکے اور عوام بھی حکومت کا ساتھ دے کہ کسی بھی دہشت گرد کو اجازت نہ دے جو پراچینار کے امن کو کیا کرے، خراب کرے. باقی مثلاً اب میں بول رہا ہوں، شاید کوئی کہے کہ آپ بولتے کچھ اور ہو کرتے کچھ اور ہو. میں اگر بولتا یہاں پر کچھ ہوں اور کرتا کچھ اور ہوں وہ تو کسی سے بھی پوشیدہ نہیں. چلو عوام سے پوشیدہ ہے، ذمہ دار سے تو پوشیدہ نہیں ہے نا. ذمہ داروں سے تو کوئی بات پوشیدہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ذمہ دار کے ساتھ تو ہم ہمیشہ دو ٹوک باتیں کرتے رہتے ہیں. کہیں نا مثلا مجھے کہ میں حکومت جو ہے وہ دیکھیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہے کہ جہاں پہ حکومت نہیں وہ جگہ رہنے کی قابل بھی نہیں، وہ جگہ رہنے کی قابل بھی نہیں ہے. کون کتنا بڑا ہو سکتا ہے کہ وہ مثلا دہشت گرد کی سپورٹ کرے اور حکومت جو ہے ان سے خوف کھائیں؟ یہ تو میں مانتا ہی نہیں ہوں اس بات کو. یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ حکومت کسی سے خوف نہیں. حکومت اگر میں فرض کرے میں آغا تجمل اگر میں دہشت گرد کا ساتھ دوں تو میں کیا حکومت سے زیادہ طاقتور ہوں؟ کوئی اور اگر دہشت گرد کا ساتھ دے وہ حکومت سے زیادہ طاقتور ہے؟ نہیں، کوئی بھی حکومت سے طاقتور نہیں ہے. حکومت ابھی بھی جو ذمہ دار ہمارے ڈی سی صاحب تجربہ کار ہے اور ہمیں انشاءاللہ امید بھی ہے کہ رمضان المبارک گزر گیا ہے اور آپ کی تعاون سے ہمارے جو مسائل ہے اس کو سنجیدہ لے لیں. اگر ہم اپنے مسائل کو سنجیدہ لے لیں تو انشاءاللہ عنقریب ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. باقی ہمارے آج کی یہ جو بیٹھک ہے مشران آپس میں ہم گلی بھی ملے ہیں اور یہ یقین کریں اگر نفرتیں ہوتی تو پھر ہم ایسے نہ ملتے ہیں. ہمارے درمیان وہ نفرتیں نہیں ہیں جو دکھایا جا رہا ہے یا مثلا باہر جو میڈیا پہ مثلا چلا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں ہے. نہیں، اکثر لوگ یہاں پر زمینی تنازعات کو بھی عدالت سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہاں اگر میں نہیں کرنا چاہتا ہوں عدالت سے، مثلا میں نہیں کرنا چاہتا ہوں انصاف سے، چونکہ بے انصافی میں مجھے فائدہ ہے، بے عدالتی میں مجھے فائدہ ہے، تو حکومت میرا راستہ روک سکتی ہے. حکومت میرا راستہ روکے کہ نہیں، میں آپ کو کبھی بھی بے عدالتی کی اجازت اور ظلم کی اجازت نہیں دیتا ہوں. لیکن اگر حکومت مجھے بھی کچھ نہ کہے کہ میں بے عدالتی کرتا ہوں اور جو مظلوم ہے اس کو بھی کچھ نہیں کہیں تو میرے خیال میں اس طرح کے یہ مسائل ہمارے حل نہیں ہو سکتے. باقی میں جو بات کہی جاتی ہے نہیں، پاراچینار یا مثلا جو ضلع کورم کے جتنے بھی علاقے ہیں، سینٹرل کورم ہے، لوور کورم ہے، ہم مل کر دہشت گرد کو کبھی اجازت نہیں دیں گے. لیکن ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جو ہوائیں چل رہی ہے ارد گرد، جو ہوائیں جو مختلف شکلوں میں وہ مختلف پہاڑوں کا نام دے کر جو ہیں وہ لوگوں کی ایک سرگرمی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ یا ادھر ادھر دیکھنے میں آتی ہے، وہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہم سب مل کر دہشت گردوں کا راستہ روکیں. ہم کبھی بھی دہشت گرد کو اجازت نہیں دیں گے. ہاں اگر خدا نخواستہ اگر یہاں پر دوبارہ دہشت گرد مسلط ہوتے ہیں ہمارا سب سے پہلے گلہ جو ہے وہ ہمارے ذمہ داران سے ہوگا. ہم کبھی بھی ذمہ داران کو اور ہم کبھی بھی ہمارے حکومت کو ان چیزوں سے استثناء نہیں کر سکتے. حکومت ہماری حفاظت کی ذمہ دار ہے. ہاں اگر ہم ساتھ نہ دیں تو اس وقت حکومت ہم پہ انگلی بھی اٹھائیں اور جو حکومت جو ہے جو دہشت گردوں کا ساتھ ہے اس کو سزا بھی دے دے. بہر کیف میں اپنی بات کو اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے انشاءاللہ 2 سال یا کم و بیش جو ٹینیور ہے اس میں ہمارے مسائل کو سنجیدہ لے لیں. جو لینڈ ڈسپیوٹ ہے، دوسرے جو مسائل ہے سیریس لے لیں اور ہمارے یہ مسائل جو ہیں حل ہو جائیں. اور میں مشران سے بھی یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں مثلا جو ہمارے جرگے حکومت یا مثلا جو جوڈیشری ایک سسٹم یا مثلا جرگے کا ایک سسٹم چل رہا ہے ہم آپس میں بھی مل بیٹھیں. ہماری آپس میں بھی نشستیں ایسی ہو جائیں
کہ ہم ایک دوسرے کے نزدیک ہو جائیں. جب نزدیک ہوتے ہیں، صدا بھی میں نے کہا تھا، ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ آئیں ہم آپس میں مل جائیں، مل بیٹھیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی مسئلہ بنے ہم بیٹھ جائیں. مثلا صدا کی جتنی بھی معزز مشران ہیں، پراچینار اپر کوروں کے جتنی بھی ہیں، سنٹرل کوروں کے جتنی بھی مشران ہیں، آئیں کبھی بھی کسی عام دعوت پہ تو بیٹھ جائیں نا، آپس میں آئیں کبھی بیٹھ جائیں. اس میں کوئی بھی بات نہ ہو، اس میں ہماری کوئی بھی بات نہ ہو، کوئی بھی جو ہے مثلا ایشو نہ ہو. صرف اس لیے بیٹھ جائیں کہ یہاں آئیں کھاتے پیتے ہیں بس، صرف اور کچھ نہیں کرتے. اس عنوان سے ہم بیٹھ جائیں تاکہ ہم آپس میں نزدیک ہو جائیں، تاکہ آپس میں ہماری جو ہیں وہ جو دوریاں ہیں وہ ختم ہو جائیں، تاکہ ایک راستہ کھل جائے ہمارے مسائل کے لیے. باقی جو پراچینار کی جتنے بھی مسائل وہ ہمارے ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب سب نے اشارہ کیا، مشران نے اشارہ کیا. پراچینار کے مسائل بہت زیادہ ہیں، انشاءاللہ ان کو میں دوبارہ نہیں دہراتا ہوں. لیکن یہاں پر میں جوسی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ یہاں پر جو رہنے والے لوگ ہیں وہ حکومت کے ہر ادارے کے کردار کو بڑے باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، بڑے باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آرمی کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، ایف سی کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، پولیس کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں، مشران کے کردار کو بھی دیکھ رہے ہیں. اور پھر ہم آپس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں کہ مثلا ذمہ دار کا کردار کیا رہتا ہے، مشران کا کردار کیا رہتا ہے. دیکھیں ابھی اگر میں یہاں پر کچھ بھی نہ کہوں لیکن ہم جس علاقے میں رہتے ہیں یہاں پر کسی کا بھی کردار پوشیدہ نہیں رہ سکتا. سب کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مثلا کون اپنے ذمہ داری کو کتنا انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم اگر اس علاقے کے ساتھ مخلص ہیں تو ہم اپنے کردار کو ایسے نبھائیں کہ جس سے ہمارا رب راضی ہو، جس سے اللہ رب العزت کی ذات راضی ہو. پیغمبر اسلام اور قرآن کی تعلیمات کے سائے میں ہم کیا کریں، اہل بیت عصمت و طہارت کے تعلیمات کے سائے میں ہم جو ہیں اپنے مسائل کو جو ہیں وہ حل کریں. باقی جو ہمارے آخری بات کہتا ہوں، معذرت بات بھی تھوڑی سی لمبی ہو گئی. پراچینار میں، آپ سنٹرل کوروں میں، لوور کوروں میں، ہم عوام تقریباً دہائیوں سے مسائل کا شکار رہے ہیں. دہائیوں سے ہم سب پراچینار، شیعہ سنی جنگوں کو چھوڑ ہم مسائل کا شکار رہے ہیں. ہم بہہ گئے ہیں، ہم لوٹ گئے ہیں دوسروں کے مسائل میں. ہم مل کر کبھی بھی شیعہ سنی مل کر کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے اس خطے میں کہ دوبارہ ہم دوسروں کے مسائل میں کیا ہو جائیں، برباد ہو جائیں. ہم کبھی بھی اجازت نہیں دیں گے اس خطے کے رہنے والے کہ کوئی اور ہمارے یہاں پر آ کر وہ ہمارے امن کو برباد کریں. انشاءاللہ ہم سب مل کر اس خطے میں امن کے لیے قدم اٹھائیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آغا صاحب.